السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسے تو اپنے آپ کی جان لینا اور سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے بارے میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر تم مرنے کی طاقت رکھو اور تم ایسا کر سکو کہ تم سوسائڈ کر لو، خودکشی کر لو، تو تم سوسائڈ کر لینا، اپنی آپ کی جان لے لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج یہ زمانہ آ چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب سوسائڈ کرنا اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں ارشاد فرمائی کہ مر جانا اگر تم مرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اور کیا یہ زمانہ اور ہماری اس دنیا کا حال وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا؟ ان سب کو آج کی اس ویڈیو کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس میں معانی کا اور ٹاپکس کا سمندر ہوتا ہے۔ بالکل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ اگر دو الفاظ بھی بولتے ہیں تو وہ دو الفاظ 200 اور 400 صفحے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو ان دو الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جن کو پڑھ کر سن کر آج کے حالات اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے، ہمارا ایمان بہت تازہ ہو جائے گا، اور یہ جتنے حالات پیش آ رہے ہیں نا، وہ ان سب کے بارے میں آپ کو ایک سلیوشن ملے گا، ایک حل ملے گا۔ اس روایت کو جو بیان کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے بہت ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ روایت مشہور حدیث شریف کی کتاب ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 4038۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَتُنْقَضُنَّ كَمَا يُنَقَّى التَّمْرُ مِنَ الْخَبِيثِ فَيَذْهَبُ خِيَارُكُمْ وَيَبْقَى شِرَارُكُمْ فَمَوْتٌ إِذَا اسْتَطَعْتُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یا فَمُوتُوا، بعض روایت میں فَمُوتُوا إِذَا اسْتَطَعْتُمْ۔ کہ پہلے ہم اس حدیث شریف کا ترجمہ آپ کو سنا دیتے ہیں، اس کے بعد حالات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضُنَّ، کہ ضرور بالضرور تم کو الگ کر دیا جائے گا، چھانٹ دیا جائے گا، فرق کیا جائے گا۔ جیسے کہ اچھی اچھی کھجوروں کو ردی اور خراب کھجوروں میں سے جس طریقے سے الگ کیا جاتا ہے بری چیزوں میں سے، چونکہ عرب کے اندر کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کھجور کی دی۔ جس طرح بری کھجور ہوں، اچھی کھجور ہوں، اور دونوں مکس ہوں، تو جس طرح اچھی کھجوروں کو چھانٹ کر الگ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اچھوں کو الگ کر دیا جائے گا اور بروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! جتنے چیلنجز آتے ہیں یا جتنے حالات پیش آ رہے ہیں، کیا اللہ چاہیں تو اسرائیل کو 1 منٹ میں ختم نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل نہ ہو تو ایمان والوں کے ایمان کا امتحان کیسے ہوگا؟ ہمارے اپنے ملک کے اندر فلاں اور فلاں سنگٹن اور پارٹیاں نہ ہوں تو کیسے امتحان ہوگا ایمان والوں کا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اور یہ بات طے ہے، یہ اصول یاد رکھیں کہ ہمیں بھی ایسے امتحان دینے پڑیں گے کہ کھروں اور کھوٹوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دوستو، جب تک حالات نہیں آتے ہیں تب تک تو سب اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب حالات پیش آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔ فور ایگزامپل، میں اپنی بات کروں تو میرے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، لیکن کب پتہ چلتا ہے کہ اچھے دوست ہیں یا نہیں؟ جب اللہ نہ کرے مجھ پر کوئی حال آ جائے، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے یا مجھے کوئی اور ضرورت پڑے، تو جو دوست مصیبت کے وقت میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پکا دوست ہے، اور دوسرے پکے دوست نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مصیبت میں ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی طرح اصلی ایمان والوں کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی ہو جو ٹورچر کرے،
ایمان اور اسلام کو چھڑوانے پر، لیکن پھر بھی جو بندہ ایمان اور اسلام نہ چھوڑے یہ دلیل ہے کہ یہ پکا مومن ہے، اور جو حالات سے گھبرا کر ایمان اور اسلام کو چھوڑ دے، جیسے آج کل ارتداد کے واقعات روز بروز سننے کو ملتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ چھٹائی ہو رہی ہے، یہ بروں کو الگ کیا جا رہا ہے اور کھروں کو الگ کیا جا رہا ہے، یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ آدمی نے دھرم پریورتن کر لیا، کیوں؟ حالات سے بچنے کے لیے اس نے ایمان چھوڑ دیا، اس کا مطلب ایمان اترا نہیں تھا اس کے دل کے اندر۔ بس یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ڈرنے کی بات ہے دوستو، ہمیں کتنا غم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں کتنا سیریس ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر حالات آئیں گے تو میں بھی کہیں ایمان اور اسلام چھوڑ تو نہیں دوں گا، مجھے بھی اگر کچھ دو پیسوں کی لالچ ملے گی تو میں اسلام اور ایمان کو کہیں چھوڑ تو نہیں دوں گا۔ تو ہزاروں لوگ ہیں اس زمانے کے اندر جو پیسوں کے لیے، کرسی کے لیے، عہدے کے لیے اور ظلم سے بچنے کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ سلام ہو فلسطینیوں پر، فلسطین والے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ایمان اور اسلام، چاہے ہمارے چتھڑے چتھڑے کر دیے جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لَتُنْقَوُنَّ كَمَا يُنَقَّ التَّمْرُ مِنَ الْخَبِيثِ۔ لام آتا ہے تاکید کے لیے، ضرور ایسا ہوگا اور یہ ہو رہا، آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات، تم میں جو بھلے لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے، موت ہو جائے گی ان کی، انتقال کر جائیں گے۔ وہ کتنے ہزاروں ہزار آج لوگ اٹھ رہے ہیں، کتنے علماء صلحاء نیک شریف لوگ اٹھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور جو باقی ہیں ان میں اکثریت سوشل میڈیا پر چلے جائیے، دنیا کے جو بڑے بڑے پریسیڈنٹ ہیں، امریکہ کے پریسیڈنٹ ہو یا اسرائیل کا پریسیڈنٹ ہو یا کوئی اور بڑے سے بڑے ہو، کیا یہ بھلے لوگ ہیں؟ کیا یہ انسانیت کا بھلا چاہنے والے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو باقی ہیں سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ان میں اکثریت وہ ہے جو بری ہے۔ اسی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْقَى شِرَارُكُمْ، کہ تمہارے برے لوگ بچ جائیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے جیسا زمانہ نہیں ہے۔ زمانہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ لوگ پہلے جیسے نہیں ہیں، یہی مطلب ہے۔ ہمارے بوڑھوں اور بڑوں کے زمانے میں جو محبتیں، جو پیار، جو ایک دوسرے کے پرتی سمان آج دیکھنے میں مل رہا ہے، کہیں نہیں۔ ایک باپ بہت نیک ہوتا ہے، لیکن باپ کے جانے کے بعد اولاد برا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگ چلے جائیں گے، برے لوگ رہ جائیں گے، میجورٹی ان لوگوں کی ہوگی جو برے لوگ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو باقی ہیں وہ سب برے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن حال بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری دنیا کا حال بتا رہے ہیں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا اکثریت بروں کی ہو، دھوکہ، چوری، فراڈ، رشوت عام ہو، تو مر جانا، فموتوا اذا استطعتم، مر جانا اگر تم مرنے کی طاقت رکھو۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ سوسائڈ تو حرام ہے اسلام کے اندر، اشارہ یہ ہے کہ وہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان یہ تمنا کرے گا کہ یار یہ زمانہ دیکھنے سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتا۔ بہتوں کی زبان سے تو ہم نہیں سنتے، تو جو مر گیا وہ بخشا چلا گیا، جو مر گیا وہ سکھی ہو گیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے، یعنی اشارہ ہے اس زمانے کی سنگینی کی طرف کہ ایسا خطرناک دور ہوگا جس میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو مر گیا وہ بچ گیا۔ بالکل کتنی 100% صادق آ رہی ہے یہ بات، اللہ اکبر، کتنی صادق آ رہی ہے۔ اشارہ ہے اس زمانے کے خطرناک ہونے کی طرف، اس دور کی طرف۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ایک اور حدیث میں جس کی تفصیل میں کسی اور ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، وہ حدیث میں کبھی اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ کہیں گے کہ ہم اچھے ہیں، یعنی وہ انصاف، وہ چین، وہ سکون کا دور واپس آئے گا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، مجھے تو کم سے کم نہیں ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اور ہماری دنیا جس اسٹیج سے گزر رہی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% صادق آ رہی ہے، ہمارے لیے اس میں یہ ایک سبق ہے کہ دوستو کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم عزت، پیسہ، شہرت کی خاطر ہماری بھی چھٹائی ہو جائے، ہمیں بھی منافقین میں شامل کر دیا جائے۔ اللہ سے بھی دعا کریں اور اعمال بھی کریں کہ مرتے دم تک کچھ بھی ہو جائے ہم مومن بن کے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی ایمان اور اسلام کے ساتھ جائے گی اور مرے گی۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں میں سے بنیں، برے لوگوں میں سے نہ بنیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر وہ لوگ ہوں گے۔ اور تیسری بات، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک دور ہے اور ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس پر ہمارا یقین اور بڑھائے اور ہمیں ایک سچا اور پکا مسلمان بنائے اور اچھا انسان بنائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔